بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 22 رجب۔ اسلام کے اندر اس دن یعنی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کنڈے منانا جائز ہے یا نہیں؟ کنڈے منانے کی کیا حقیقت ہے؟ کنڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ کنڈے منانے کا جو رواج ہے یہ کیوں ہے؟ کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ کنڈے منانا چاہیے؟ یہ عبادت کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر یہ عبادت کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، کیا ہمیں اس کو کریں، اس کام کو ہم خود انجام دیں یا نہ دیں؟ اس پر ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں؟ ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں، انشاءاللہ وہ ساری باتیں آئیں گی۔ کنڈوں کی حقیقت کے بارے میں، کنڈے کیوں منائے جاتے ہیں اور اسلام کے اندر کنڈے منانا جائز ہے یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں دوستو، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر مکمل اسلام جو ہمارا دین ہے اسلام، اس میں کنڈے منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کنڈے منانا جائز نہیں ہے۔ اسلام جس چیز کی تعلیم دیتا ہے اس چیز کو کرنا ہوتا ہے، جس چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس سے رکنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس دین کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، یہ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ تو اس مکمل دین کے اندر جب ہم اندازہ لگاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو پوری احادیث میں، پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملتا ہے کہ 22 رجب کے اندر کنڈوں کی کوئی حقیقت ہو، کنڈوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہو، نبی نے کہا ہو، احادیث کے اندر ہمیں نہیں ملا ہے۔ لہذا جو چیز دین کے اندر نہیں ملی ہے تو ہم اس کو کیوں کریں؟ ہم کریں یا نہ کریں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کے اندر 22 رجب کو جو کنڈے منائے جاتے ہیں، اس کا اور اسلام کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا عبادت کا تو ہم ضرور کرتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، بعض مسلمان حضرات جو کنڈے مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں؟ دراصل وہ اس دن کے مناتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر اسلام کا دور شروع ہوا، کچھ حضرات مسلمانوں میں ایسے بھی پیدا ہوئے جن کو شیعیہ فرقہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس دین کے اندر الگ سے ایک بات نکالی اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زبردست صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھی ہے انہوں نے، کاتب وحی کا ان کو لقب اور خطاب دیا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو وفات کا دن تھا وہ 22 رجب تھا، 22 رجب۔ لہٰذا یہ ان سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے یہ شیعہ حضرات۔ اس بغض کی بنیاد پر اور اس نفرت کی بنیاد پر انہوں نے 22 رجب کے دن کے اندر کنڈے منانے شروع کر دیے، گھر گھر مٹھائیاں، میٹھی چیزیں، شیرینی بنانی شروع کر دی، اور لوگ ایک دوسرے کے یہاں جا کر کے کھانا شروع کر دیا، خوب خوش ہو رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر۔ تو سوچو، آج مسلمان اگر ایک صحابی کی وفات پر خوش ہو رہا ہے، کنڈے منا رہا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ یہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلام اس سے ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سراسر کفر کر رہے ہیں، صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے مرنے پر، نعوذ باللہ ان کی وفات پر کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں، تو اب ان کو مسلمان کا لیول بھی لگانا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے بنتے ہیں، یعنی امام جعفر کا نام محمد جعفر بن محمد، ان کے والد کا نام محمد باقر، ان کے بعد میں بن علی، اور ان کے بعد میں بن حسین جن کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد حضرت ابو طالب۔ تو یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ تو امام جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، ان کے پڑ پوتے ہیں، ان پر انہوں نے ان کی نسبت ڈال دی۔ اللہ اکبر، یہ نسبت ان کی طرف ڈال دی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ کہا ہے، تعلیم دی ہے کہ تم 22 رجب کو میرے آنے پر خوشی مناؤ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اس دن میرے آنے پر خوشی مناؤ، کہ میری یہ ولادت کا دن ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کی ولادت کا دن نہیں ہے، تاریخ میں آتا ہے حضرت امام جعفر صادق کی یہ پیدائش کا دن نہیں ہے۔
हाँ अलबत्ता इतनी बात जरूर साबित होती है तारीख की रिवायतों से। तारीख में हमें पता चलता है कि इस दिन 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई है। तो ये बात इन्होंने इनके ऊपर डाल दी गई। इमाम जाफर सादिक ने हमें ये कहा है कि इस दिन कूड़े मनाओ और खुशी मनाओ, नाउज़ुबिल्लाह, यानी एक गुनाह इनके ऊपर डाल दिया है। तो ये शिया हजरात का खेल था सारा, जो आज एक मुसलमान खेल रहा है। अल्लाह अकबर, हर एक मुसलमान को इससे बचना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये दीन के अंदर सरासर क्या है, नया काम ईजाद करता है। और सहाबा से नफरत तो कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता है। अस्हाबी का नजूम के मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी भी तुम इख्तिदा करोगे राह पा जाओगे। तो हमें तो सहाबे से चिमटने का हुक्म दिया गया है। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में उन्हीं के साथ में उनका हश्र होगा। आज हम सहाबा से मोहब्बत करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे और इस दीन से मोहब्बत करेंगे, आखिरत के अंदर हम उन्हीं लोगों के साथ में हमारा हश्र होगा, हमारा ठिकाना होगा। तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी कि 22 रजब की कोई हकीकत नहीं है। इस दिन नॉर्मली दिन रहेगा, इस दिन कोई शीरनी वीरनी और कोई खाना पीना नहीं बनाया जाएगा और हम नॉर्मली जिंदगी गुजारेंगे। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।